السلام علیکم۔ فزیولوجی کی کلاس میں آپ سب کا خوش آمدید۔ تو ہم پڑھ رہے تھے اینٹی بایوٹکس۔ تو اینٹی بایوٹکس کی گروپس ہم نے تقریباً کچھ 2-3 پڑھ لیے تھے، جس میں پینسلین بھی شامل ہے، تو مائنوگلائکوسائڈ بھی ہے، اور ان کے یہ کیسے جراثیم یا بیکٹیریا کو مارتا ہے۔ تو ہر ایک گروپ کا الگ الگ طریقہ کار ہے۔ کچھ جھلی کو ختم کرتے ہیں، کچھ اس کی دیوار کو، سیل وال کی، بیکٹیریا کی سیل وال کو توڑتے ہیں، بننے سے روکتے ہیں، یا پروٹین جو ہے بننے نہیں دیتے۔ تو اسی طرح نیوکلک ایسڈ نہیں بننے، اس میں مسئلہ ہے، اس میں کرتے ہیں، روکتے ہیں اس طریقے کو۔ تو یہ اسی طرح کچھ ہم نے کل کور کی تھی ٹیٹرا سائیکلین کے گروپ کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ تو اس میں مختلف آ جاتے تھے کہ ٹیٹرا سائیکلین ہے، آکسی ٹیٹرایکلو، ٹیٹرا سائیکلین ہے، ڈاکسی سائیکلین، تو یہ سارے تو ہم نے تقریباً 2 پڑھ لیے تھے، جس میں ٹیٹرا سائیکلین تھا۔ تو تھوڑا سا اس کو ہم دیکھ لیں دوبارہ کہ کیا ہے ٹیٹرا سائیکلین۔ اصل تو اینٹی بایوٹکس کا طریقہ ہی ہوتا ہے کہ وہ کیسے مارتے ہیں اور کن جراثیم کے خلاف یہ حرکت میں آتے ہیں۔ تو جراثیم بیکٹیریا ہے۔ بیکٹیریا کیا ہوتے ہیں؟ 2 طرح کے ہوتے ہیں، براڈ اسپیکٹرم یہاں پہ لکھا ہوتا ہے۔ تو براڈ اسپیکٹرم سے مراد گرام نیگیٹو اور گرام پازیٹیو کے خلاف، دونوں کے خلاف یہ حرکت میں آتے ہیں اور ان کو مار دیتے ہیں یا ان کی گروتھ کو روک دیتے ہیں۔ اور کیسے روکتے ہیں؟ یہ ان کی پروٹین جو بنانے کی طریقہ ہوتا ہے یا پروٹین بننے کا پاتھ وے ہوتا ہے، اس کو ختم کر دیتے ہیں، اس کو انہیبٹ کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح بیکٹیریا جو ہے وہ اپنا آگے سے بڑھ نہیں پاتے۔ تو آگے اسی طرح ہم مزید آگے پڑھیں گے۔ ان کے 2 ہم نے پڑھ لیے تھے، تو 2 آگے رہ گئے تھے گروپ، جس میں ایک ہے کلور ٹیٹرا سائیکلین اور دوسرا ہے ٹیٹرا سائیکلین۔ کلور ہم نے پڑھ لیا تھا، ٹیٹرا سائیکلین ہائیڈرو کلورائڈ اور کلور ایمفینیکول، ٹھیک ہے۔ تو ٹیٹرا سائیکلین ہائیڈرو کلورائڈ ہے، تو یہ کیا ہے؟ اس کے آپ کو یہیں سے اندازہ ہو جانا چاہیے۔ کلور ٹیٹرا سائیکلین اور ٹیٹرا مائسین، ان دونوں کے عمل کیمیکل عمل ہوتا ہے، کیمیائی عمل ہوتا ہے، اسے حاصل کیا گیا۔ تو یہ ساری ہی جو ہے وہ کلموں کی صورت میں ان کی شکل ہوتی ہے، اور یہ ہوتا ہے پیلے رنگ کا۔ تو اس کا 10% پانی میں جذب ہو جاتا ہے، محلول بن جاتا ہے، گاڑھا بن جاتا ہے 20 سینٹی گریڈ پر۔ تو اصل جو ہوتی ہے ان کی وہی بات کہ یہ کتنے کی کون سے جراثیم کو مار سکتا ہے، اور پھر یہ کیا ہے کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہو سکتے ہیں، مطلب مؤثر اثرات کیا ہو سکتے ہیں، اور پھر اس کی ڈوز یا آپ یہ کہہ لیں خوراک کہ کیسے لگانی ہے۔ تو یہی ہم تقریباً مختصر سے آج پڑھیں گے۔ تو پھر اس کے بعد ہمارا اگلا گروپ سٹارٹ ہو جائے گا اینٹی بایوٹکس کا۔ تو مختصر کیا ہے کہ جیسے ہم نے پہلے پڑھا کہ ٹیٹرا سائیکلین گروپ براڈ اسپیکٹرم ہے، تو یہ بھی وسیع ریڈ کلر میں لکھا وسیع الاثر ہے۔ تو یہ گرام مثبت اور گرام منفی دونوں بیکٹیریا کو، اس کی نشو و نما کو روکتا ہے، جس میں خاص کر جو ہے کوکائی ہے، بیسیلائی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس میں دوسری بات کیا ہے کہ یہ خاص قسم بیکٹیریا، مطلب ایک ہم نے دیکھا تھا اس کے علاوہ کہ ایک ہوتا ہے بیکٹیریوسٹیٹک اور بیکٹیریوسیڈل۔ یہ 2 طریقہ ہوتا ہے جو ہے اینٹی بایوٹک جراثیم کے خلاف حرکت میں آتا ہے۔ تو بیکٹیریوسٹیٹک کیا ہوتا ہے کہ اس کی جو ہے نا گروتھ کو روک دینا، ٹھیک ہے، اس کو باندھ لینا۔ اور جو بیکٹیریوسیڈل ہوتا ہے، سیڈل مطلب مارنا، رکھ دیتا ہے، ان کو مار دیتا ہے۔ تو اس طرح وہ لکھا ہوا ہے کہ خاص مقدار میں اگر استعمال کی جائے تو پھر وہ بیکٹیریوسٹیٹک کرے گا، اگر زیادہ مقدار میں دی جائے تو پھر وہ سیڈل کے طور پہ اپنے اثرات ظاہر کرے گا۔ تو اسی طرح پھر یہ کیا ہے کہ اس کی کچھ دواؤں کے خلاف جراثیم کی مدافعت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ ان کا دائرہ اثر کلورفینیکول کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ تو اس طرح یہ پھر پینسلین کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ یا اس کے علاوہ کیا ہے کہ آنتڑیوں سے جذب ہو جاتی ہے یہ، ٹھیک ہے۔ تو پہلی خوراک خون کے اندر اثر 1 سے 2 گھنٹے کے بعد شروع ہو جاتا ہے، لیکن پھر ہر 6 گھنٹے کے بعد دیتے جاؤ تو اس کا برقرار خون میں اثر رہتا ہے۔ تو اس کے علاوہ کیا ہے کہ یہ پیشاب کے راستے بھی جو ہے وہ ہو جاتا ہے، خراج ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ یورینی جو پیشاب کی جراثیم ہے، ان کی بیماریاں وہاں پہ بھی اثر رکھتی ہے، پخانے میں بھی کے راستے سے بھی یہ خراج ہوتا ہے تو وہاں بھی اثر رکھتی ہے۔ تو یہی اس کا بیسک باتیں تھیں۔ تو ان کی آگے خوراک ہے تو یہ کتنی دی جاتی ہے؟
گھوڑے میں ہیں بڑے جانور جس میں وہ 2.2 سے 4.4 تک جو ہے وہ ملی گرام استعمال ہوتی ہے ٹیکے کے ذریعے. تو بھیڑ میں ذرا کم، بھیڑ میں وہی ہے 2.2 4.4، اور بلی کتے میں زیادہ ہے 4.4 سے آن ورڈ ہے 11 تک. ٹھیک ہے. تو چونکہ یہ دوا آہستہ جسم سے باہر خارج ہوتی ہے، جس کی وجہ سے زیادہ دیر جسم میں رہتی ہے. تو ذریعہ دہن جو اگر دی جائے تو یہ ٹیٹرا سائیکلنگ کے مقابلے میں دگنا اثر کرتی ہے. ٹھیک ہے. اب ہے کلور ایمفینیکول. کلور ایمفینیکول کیا ہے؟ یہ بھی وہی چیزیں ہیں، وسیع ہے اس کا دائرہ، دونوں منفی اور مثبت دونوں کو مار سکتی ہے. اور یہ سب سے پہلی جو ہے براڈ اسپیکٹرم یا وسیع اور دائرہ اینٹی بایوٹک تھی جو دریافت ہوئی تھی 1947 میں. ٹھیک ہے. اب ذائقے کی بات ہو، یہ سارے ہم نے پیچھے بھی پڑھا ہے کہ ان کے ذائقہ جو ہوتا ہے وہ انتہائی کڑوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں جو اس کی کیا خاص بات ہے کہ یہ جو ہے نا پانی میں اس کا سلوشن بناؤ تو یہ 1 ماہ تک عام درجہ حرارت پہ استعمال کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ اس میں وہی بات جو بار بار آ رہی ہے کہ گرام مثبت گرام پازیٹیو کاکائی اور بیسیلائی دونوں کے خلاف جو ہے نا وہ اثر رکھتا ہے. اور یہ کیسے مارتا ہے؟ وہی پہلے بھی بات کی ہے کہ جو ہے پروٹین جراثیم کے جو ہے نا پروٹین کے بننے کے عمل کو متاثر کرتا ہے، اس طرح ان کو مار دیتا ہے. بس یہی باتیں ہیں. اس کے علاوہ پھر یہ ہے کہ جی آنتڑیوں کے ذریعے جو ہے بذریعہ دہن جو ہے جذب ہو جاتی ہے، تو 6 گھنٹے بعد اس کا اثر جو خون میں موجود ہو جاتا ہے. یہ پچھلے بھی ہمیں یہی پڑھی ہے، اس کا بھی 6 گھنٹے کے بعد اس پیچھے ٹیٹرا سائیکلنگ ہائیڈروکلورائڈ جو تھی اس کا جو ہے وہ پیشاب کے ذریعے اخراج تھا، یہاں پہ گردوں کے ذریعے ہے. تو یہ جو ہے نا تمام ٹیشو میں جا سکتی ہے، پہنچ جاتی ہے، لیکن دماغ میں یہ کافی مقدار میں بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اب دوسری بات یہ کہاں پہ جراثیم یا کہاں کے خلاف اثر رکھتی ہے، تو یہ خاص کر گلگوٹو اور پلورونمونیا مطلب ریسپائریٹری جو پرابلم ہوتی ہے، سانس کا مسئلہ ہوتا ہے، اس کے علاج کے لیے استعمال ہوتی ہے. لیکن اس کا جو ٹیکے کا جو سائیڈ افیکٹ ہے وہ زیادہ درد پیدا کرتا ہے، تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے اس کا. اور دوسرا اس کا کیا مسئلہ ہے کہ یہ جو ذبح شدہ جانور ہوتے ہیں ان کے گوشت میں بھی رہ جاتی ہے، تو اس لیے جو صارفین گوشت استعمال کرتے ہیں ان کے استعمال کے لیے نقصان دہ ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ کیا ہے کہ یہ زہریلے اثرات رکھتی ہے. مثال کے طور پر ہڈیوں میں تلوتی خون جو بنتا ہے اس کا عمل ختم کر دیتا ہے، اور اسی طرح سفید کلی اور جو لال کلی ہوتے ہیں سب کلی ہوتے ہیں ان کے جو ہے متاثر، ان کی بھی جو ہے معاملات کو متاثر کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اس کا ہو گیا سائیڈ افیکٹ. تو آگے جو ہے اس کی خوراک ہے. تو خوراک میں جو ہے گھوڑے اور وہ بڑے جانور جو ہیں ان میں یہ 4 سے 10 جو ملی گرام کے طور پر استعمال ہوتی ہے، اور بکری میں بھی یہی اس کی جو ہے وہ خوراک ہے، اور کتے میں لیکن یہ جو ہے 165 ملی گرام جو ہے نا وہ استعمال کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. امید ہے یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگی.